السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرینکفرٹ جرمنی میں بہت اچھا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی اس وقت، اور روزمرہ زندگی صبح صبح سوموار والے دن چل دنیا اپنے اپنے کاموں پہ نکلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ صبح کی سیر میں شامل کروا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو دعا دے دیں، پسند نہ آئے تو آرام سے ڈیلیٹ کر دیں۔ یورپین ممالک کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ ہے ان کا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، سرسبز درخت، اور ان کے کھیت بھی سرسبز، اور ان کے دلوں میں اگر جھانک کے دیکھیں تو وہ بھی انسانیت کے لحاظ سے سرسبز نظر آئیں گے، کبھی بھی وہ سوکھے ہوئے، جس طرح کے بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں اب 2 دن قبل ایک واقعہ ہوا پاکستان میں، بلکہ غالباً کل کا ہے، کہ ایک مارکیٹ ہے لاہور کے اندر، حفیظ مارکیٹ الیکٹرانک کی، جو موبائل فونز کی غالباً، تو اس کے اندر بہت ہی شدید قسم کی آتش زدگی ہوئی ہے، آگ لگی ہے، اور وہ جو لوگ وہاں کام کرتے تھے، میرا خیال ہے سینکڑوں کے لحاظ سے دکانیں، وہ جو بیچارے پوری زندگی کی کمائی لگائی ہوئی ان دکانوں میں، انہوں نے کروڑوں روپیہ جس پہ وہ اپنے فیملیوں کے پیٹ پال رہے تھے، ان کے سامنے جب وہ صبح پہنچے ہیں تو وہ آگ جل رہی ہے، اور ان کا کاروبار، ان کا ساری زندگی کی کمائی ان کی نظروں کے سامنے آگ میں جھلس رہی تھی۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ میاں رحم فرما۔ انسان کی تکلیف، انسان کو دکھ میں دیکھنا ایک دوسرا انسان برداشت نہیں کر سکتا، خواہ کسی انسان نے کتنی ہی زیادتی کی ہو، کتنی تکلیف پہنچائی ہو، کتنے حق مارے ہوں اور بنیادی حقوق سلب کی ہوں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے دنیا میں بہت زیادہ مشہور اس وجہ سے بھی ہوئی کہ اس کے اوپر مین انٹری کے سامنے اور بعض دکانوں پہ بدقسمتی سے بعض مولوی حضرات یا بعض بدنیت لوگ جو ملک میں منافرت اور ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، انہوں کے کہنے پہ بعض یہ تاجر حضرات نے دکانوں کے اوپر اس طرح کے لگائے سٹیکر کہ قادیانیوں کا داخلہ یہاں منع ہے، قادیانی یہاں داخل ہو کر ہمیں شرمندہ نہ کریں، بڑے مختلف طرز کے اس طرح کے، اور اس کے اوپر بڑی کیا کہتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ اس کو لگا کے، اور اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی کہ آیا یہ لوگ جنہوں نے دکانوں پہ یہ سٹیکر لگائے تھے، کیا اپنی نیت، اپنے اندر ان کی نیت تھی، یا وہ مجبور ہو گئے ان شر پسند عناصر کے ہاتھوں جنہوں نے پورے ملک کو اس وقت مذہبی طور پہ یرغمال بنا رکھا ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو معاشرہ ہے، جو پاکستان کا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہے مذہب کی بنیاد پر مکمل طور پر یرغمالی۔ جتنے مولوی حضرات ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل یہ پیشگوئی فرما دی یا ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے آخری وقت میں جو وہاں علماء یا مذہبی رہنما جو مساجد سے سکھانے والے ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب بدترین مخلوق کے بندہ کیا اس کو سمجھ سکتا ہے؟ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں، جو مناظر، جو اخبارات میں ہم خبریں پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ مولوی، داڑھی نما، ینگ یا بوڑھے، انہوں نے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ لوط والی قوم کی عادات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ خبر آتی ہے، چند دن کے بعد بالکل ماضی کا قصہ بن جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور نیا نام آ جاتا ہے۔ اب بات صرف یہ ادھر چلی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچا دی کہ وہاں پہ جو احمدی تاجران جو کہ کام تھے ان کو وہاں سے نکالا کہ بھئی یہاں کوئی احمدی کاروبار نہیں کر سکتا،
اور پھر انہوں نے سٹیکر یہ لگائے کہ بھی یہاں قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، اور یہ سارا بہرحال چلتا رہا سلسلہ۔ اب یہ جو آتش زدگی ہوئی کل یا پرسوں اتنی شدید، جس میں اربوں کا نقصان اور دکانیں جل گئیں، اور لاسٹ ٹائم تک یہی تھا کہ ابھی تک کچھ نہیں بن رہا، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ احمدی دنیا میں ان لوگوں کی اس نقصان پہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، صرف اتنا ہے کہ انسان خون کے آنسو روتا ہے جب دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو خدا تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اپنے ایک مظلوم انسان کے لیے، یا اپنے ایک مظلوم انسان کے اوپر ظلم ہونے کے خلاف اپنا ایک رد عمل دکھایا ان لوگوں کو جو یہ ظلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے ڈائریکٹ، یا وہ اعلیٰ کار بنے ان لوگوں کا جنہوں نے پورے ملک کو اس وقت یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کے اندر حکومت کی مشینری ناکام ہو چکی ہے، ادارے ناکام ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو کہ اس ملک کو بنانے والے، جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں قربانیاں دی، اور وہ کوئی ایک نام نہیں ہے، وہ درجنوں نام ہے، جس میں پوری دنیا جانتی ہے کہ کس کمیونٹی نے، کس جماعت نے اس ملک کو بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایون کہ جو قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کو انگلینڈ سے واپس بلانے میں کس نے اور کس شخصیت کا اس میں ہاتھ تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات پہ قائل کرتے کہ وہ پاکستان واپس برصغیر واپس آئیں، ان کی جہاں ضرورت ہے، اور آ کے وہ پاکستان کی کیا کہتے ہیں کو پیدا کرنے یا پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ان مولویوں کو یا اس نئی جنریشن کو اس چیز کا بتایا ہی نہیں جاتا، ان کو بالکل اس چیز سے قطع تعلق یا دور رکھا جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ جماعت احمدیہ کا پاکستان بنانے میں کردار کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیونکہ جب کوئی چیز دنیا میں عذاب کی شکل میں نازل ہوتی ہے انسانوں پہ، تو جو لوگ سادہ فہم لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جو عام، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل سے نواز رکھا ہے، شعور دیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ظلم جو ہوتا ہے اس کا بدلہ یا اس کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتا ہے ان لوگوں کو۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا، اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اب یہ بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ اتفاق ہے، آگیں تو لگتی رہتی ہیں، کبھی کسی جگہ لگ جاتی ہے، کبھی کسی مارکیٹ میں لگ جاتی ہے، حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی چیز ظلم کیا ہو، یا کسی گروہ نے یا کسی خاص جگہ، اور وہ ظلم دنیا میں ظاہر ہو چکا ہو کہ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں ہے کہ آپ ایک کاروبار کرنے والے علاقے میں پابندی لگا دیں، جی احمدی حضرات یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، اور ان کے آنا یہاں منع ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، وہ پتہ نہ چلے وہ لیکن خدا تعالیٰ تو جانتا ہے نا، نیتوں پہ نیتیں جو ہیں وہ چھپی نہیں ہوتی خدا سے، تو وہ پکڑ کے پھر ان لوگوں کو اس کا سبق یا اس کا انجام دکھاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پہ جنہوں نے مجبوری کی حالت میں ان کے ساتھ ان کو ملنا پڑا، ان شر پسند عناصر کے ساتھ جو ملک کی ترقی نہیں چاہتے، انارگی چاہتے ہیں، جن کا کام صرف ملک میں تفرقہ پھیلانا ہے اس بنیاد پہ کہ جی فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں یہ مانتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بالکل روگرداں ہو چکے، اور اپنی تعلیم نئی تو جہاد نکال کے جو کسی کا اختلاف ہو کسی عقیدے میں، وہ واجب القتل ہے، ان پہ ظلم کرنا جائز ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کا رازق خدا تعالیٰ ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کے اولاد ہو، اور بیچ میں سے اگر کوئی ایک اولاد رستے پہ ہو ایک نہ، تو اس کے لیے اولاد ہی رہتی ہے، نہ کہ وہ تفریق پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو بچائے جن کا اندر سے دلی طور پہ جن کے دل کالے نہیں ہو چکے اور وہ نیت کر کے اس طرح کے ظلم نہیں ڈالے۔ باقی
صبح کی سیر ہماری ریگولرلی ہوا کرتی تھی، لیکن بیچ میں کافی زیادہ اس کے اندر خلا آ گیا۔ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ بھی۔ یہ جو نظارہ آپ بیسیکلی دیکھ رہے ہیں یہ ہے فرینکفرٹ کا وہ علاقہ جو بالکل کنارے پہ ہے، اور اس کے بعد آگے پھر دوسرے کچھ گیپ کے بعد چھوٹے چھوٹے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سبزہ جو ہے بڑا زبردست قسم کا، آنکھوں کو بھانے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باتیں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ لوگ دیکھیں صبح صبح، بوڑھے لوگ ہیں، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی کتنے، وہ اپنے اپنے کیا کہتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، ساتھی میں اس لیے کہتا ہوں یورپ کے اندر یہ ہے کہ اکثر ہر گھر کے اندر انہوں نے کتا پال رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کتوں کے ساتھ صبح صبح سیر کرنے کے نکلتے ہیں، اور ان کو کبھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کے ساتھ مخلص ہے یا وہ ساتھ دینے والا ہے تو وہ انسان، وہ یہ جانور کتا ہے۔ اور ان کا تو خاص طور پہ مذہبی طور پہ بھی ان کا کافی اس میں پایا جاتا ہے کہ جی اب یہ بڑا ہی کیا کہتے ہیں انسان کا وفادار جانور ہے۔ اور اس کو دیکھیں، اتنے اتنے بڑے کتے ہیں کہ اگر ان کو بندہ دیکھے تو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوتے بالکل آرام سے پاس سے گزر جائیں گے، کوئی کسی قسم کا یہ ہے کہ انسان پہ حملہ نہیں کوئی۔ پر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایک چیز جو جاتے جاتے میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے۔ بات ایک اور کرنے والی تھی جس کے اصل مقصد تھا، لیکن وہ ہٹ گئی اس لائن سے، دوسری طرف چلی گئی۔ انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے کہ ہر انسان جو اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہے، وہ کس طرح بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہونے کے ساتھ معافی قبول بھی کروا سکتا ہے، یعنی اس کی مغفرت قبول ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ایک دوسرے شخص کی نسبت زیادہ ہیں۔ یہ ٹاپک یا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ آج ہماری سیر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ پرندوں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں صبح کے وقت۔ وہ کہتے ہیں انسان تو پتہ نہیں اپنے کام دھندوں میں یا کس طرح کی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کو بھول سکتا ہے، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں یہ پرندے ہیں، یہ اپنے رب کی تعریف میں گیت گا رہے ہیں۔ اللہ حافظ جی، انشاءاللہ پھر ملاقات کل ہوگی۔